اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے؟ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی اور وہ کیا امور ہیں جو وہ انجام دیں گے؟ ہماری آج کی ویڈیو اسی سلسلے میں ہے، تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، جس وقت قائم آل محمد امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت بعض سابقہ انبیاء، خاتم المرسلین اور ائمہ علیہم السلام، مومنین حقیقی اور بعض کفار و منافقین کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا اور اہل بیت علیہم السلام دنیا میں حکومت کریں گے اور قاتلان انبیاء و رسل اور ائمہ طاہرین کے قاتلوں سے قیامت سے پہلے انتقام لیا جائے گا۔ بحار الانوار جلد 53 صفحہ 92 پر امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ امام فرماتے ہیں، اللہ کے دن 3 ہیں: قائم آل محمد علیہ السلام کے قیام کا دن، رجعت کا دن اور قیامت کا دن۔ کتاب معجم الاحادیث الامام المہدی جلد 5 میں امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے کہ تمہارے پاس تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین اور ائمہ طاہرین علیہم السلام دوبارہ واپس آئیں گے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد رجعت میں دوبارہ دنیا میں کیوں تشریف لائیں گے؟ تو اس سلسلے میں ہم قرآن مجید سے رجوع کرتے ہیں۔ سورہ العمران کی آیت نمبر 81 اور 82 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں گا، پھر ایک رسول تمہارے پاس والی چیزوں کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا تو ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور بالضرور اس کی مدد کرنا۔ پھر خدا نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا اقرار کیا اور کیا تم نے میرا یہ بوجھ اپنے ذمہ لیا؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ خدا نے فرمایا کہ اب تم سب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی گواہی دینے والا ہوں۔ ناظرین، خداوند عالم نے انبیاء کرام سے جو عہد لیا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ نہ تاحال حضرات انبیاء نے کبھی اس دنیا میں جناب پیغمبر اسلام علیہ السلام کی نصرت کی اور نہ ہی ظاہر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جبکہ اس وعدے کو پورا ہونا ہی ہے۔ اس آیہ شریفہ کی تفسیر جو ائمہ طاہرین علیہم السلام نے بیان فرمائی ہے، اس میں مذکور ہے کہ یہ وعدہ زمانہ رجعت میں پورا ہوگا۔ تفسیر صافی میں بھی اس حکم قرآنی کے ذیل میں یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، کیا رجعت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس لیے تشریف لائیں گے کہ وہ یہ وعدہ مومنین اور انبیاء سے لیں؟ یقیناً نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور فرائض بھی انجام دیں گے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ قصص کی آیت نمبر 85 یعنی اے رسول خدا، جس اللہ نے تم پر قرآن نازل فرمایا ہے ضرور تمہیں ٹھکانے تک پہنچا دے گا۔ ناظرین، اس آیہ شریفہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ کے مقام پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام ملاقات کر کے ایسی مسجد تعمیر نہیں کریں گے کہ جس کے 12,000 دروازے ہوں گے۔ کتاب منتخب البصائر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی رجعت ہوگی اور وہ شہدائے کربلا کے ساتھ ہوں گے، بلکہ 12,000 مومنین بھی آپ کے ساتھ ہوں گے اور قاتلان امام حسین سب کے سب زندہ کیے جائیں گے، اور امام زمانہ اپنے جد
اور ان کے آوان و انصار کے خون کا بدلہ لیں گے اور اپنے ہاتھ سے ان ظالموں کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائیں گے اور حضرت کی تمام اولاد جمع ہوگی۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء اور مہاجرین کے ساتھ ظہور فرمائیں گے، اور وہ لوگ بھی حاضر ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا اور احکام سے روگردانی کی۔ ناظرین، کتاب منتخب البصائر میں ہی چھٹے امام علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ائمہ طاہرین کی رجت ہوگی، اور جن لوگوں نے ان حضرات پر ظلم کیے ہیں ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور یہ حضرات بارگاہ رسالت مآب میں اپنی مصیبتوں کو بیان کریں گے۔ حضرت امیر المومنین اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہم امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ظلم اور مصیبت بیان کریں گے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنی مصیبت بیان کریں گے، جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کو گلے لگا کر اس طرح گریہ کریں گے کہ تمام اہل زمین و آسمان میں کوہرام برپا ہو جائے گا، اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گریہ اتنا دردناک ہوگا کہ زمین لرزنے لگے گی۔ ناظرین، علامہ نجم الحسن کراروی نے کتاب 14 ستارے میں تحریر کیا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عہد میں قیامت سے پہلے بحکم خدا شدید ترین کافر اور منافق اور نیک ترین مومنین حضرت رسول اللہ ائمہ طاہرین اپنا حق حکومت لینے دنیا میں پلٹ کر آئیں گے۔ اس میں ظالموں کو ظلم کا بدلہ اور مظلوموں کو انتقام کا موقع دیا جائے گا، اور دشمنان آل محمد کو قیامت میں عذاب قبر سے پہلے عذاب ادنا کا مزہ چکھایا جائے گا، اور شیطان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے نہر فرات پر ایک عظیم جنگ کے بعد قتل ہوگا، اور ائمہ طاہرین کے ہر عہد حکومت میں اچھے برے زندہ کیے جائیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کے عہد میں جو لوگ زندہ ہوں گے ان کی تعداد 4000 ہوگی، اور اس جہت میں بحکم قرآنی آل محمد علیہ السلام کو حکومت عامہ دی جائے گی، اور زمین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا جس میں آل محمد کی حکومت نہ ہو۔ اب رہ گیا کہ کائنات کی ظاہری حکومت و وراثت آل محمد علیہ السلام کے پاس کب تک رہے گی، تو اس کے متعلق ایک روایت 8000 سال کا حوالہ دے رہی ہے۔ حضرت علی کے ظہور اور نظام عالم پر حکمرانی کے متعلق قرآن مجید میں بصراحت موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھا علامہ نجم الحسن کراروی کا 14 ستارے میں بیان۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ المعارج کی آیت نمبر 4 کے ضمن میں کہ وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، اس کی تفسیر کے سلسلے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر اسلام کی رجعت کی طرف اشارہ ہے۔ بعد از رجعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت و سلطنت 50,000 سال ہوگی۔ امیر المومنین علیہ السلام 44,000 سال حکومت کریں گے، اور ایک روایت میں جناب سلمان محمدی حضرت رسول خدا سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ آپ کے زمانے میں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ کی قسم، اس زمانہ رجت میں کہ علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن و حسین سلام اللہ علیہم، اور 9 امام از اولاد حسین علیہ السلام جو کہ سارے کے سارے میری اہل بیت کے مظلوم ہیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان اور اس کا لشکر، مومنین حقیقی اور اصلی کافر سب حاضر کیے جائیں گے۔ مومنین تمام کفار سے قصاص لیں گے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم قرآن کی اس آیت کہ ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائیں جنہیں زمین میں کمزور بنایا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائیں، اور انہیں ملک و مال کا وارث بنائیں، کا مصداق ہے۔
ناظرین، یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم کے ساتھ رجت فرمائیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی رجت تکراری یعنی بار بار ہے۔ ناظرین، رجت کے سلسلے میں انسانی ذہن میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں، جو کہ یہ ہیں کہ کیا تمام ائمہ علیہم السلام اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھے دنیا میں تشریف لائیں گے یا باری باری ایک کے بعد ایک آئیں گے؟ دوئم، کیا ان کی حکومت اسی ترتیب کے مطابق ہوگی کہ جس ترتیب سے یہ پہلے دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، یا یہ کوئی اور ترتیب ہوگی؟ سوئم، ان کی حکومت کتنی مدت تک طویل ہوگی؟ ناظرین، اس سلسلے میں اخبار و روایات موجود ہیں کہ جن میں یہ تفاصیل قدر اختلاف کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء حقہ نے اس امر کی تاکید فرمائی ہے کہ رسول خدا اور ائمہ طاہرین کی رجت کے متعلق اجمالی ایمان رکھنا کافی ہے۔ اس سلسلے میں ترتیب و وقت کا تعین کہ وہ کب اور کس وقت تشریف لائیں گے، اس امر کو خدا اور چہاردہ معصومین علیہم السلام کے سپرد کر دینا چاہیے کہ وہ ہستیاں ہی جانتی ہیں کہ وہ کس وقت اور کس ٹائم فریم میں رجت فرمائیں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں، تاکہ آپ اس پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہم السلام کی نشر و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔